बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश ये है, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि मेरा और आपका राब्ता मज़ीद मजबूत हो। आलिया हमज़ा मलिक को सलमान अकरम राजा ने सज़ा दिलवाई, ये है आज की ब्रेकिंग न्यूज़ जिसकी डिटेल में आपसे शेयर करूँगा। और PTI ने एहतजाज करने से इनकार कर दिया है, खान की रिहाई को लेकर कोई एहतजाज नहीं होगा, इसका ऐलान भी आज़म स्वाति साहब ने किया है। लेकिन उससे पहले मैं CTD पे बात करूँगा, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जिसने गुज़िश्ता 2-2.5 माह में जो पंजाब में डाला कल्चर था, कोई ज़फ़र सुपारी था, कोई ताजी खोखर था, कोई काशिफ ज़मीर था, सोने की चेनें पहन के आता था, एक दूसरे को गालियां देते थे, वीडियो में टिकटॉक बनाते हुए धमकियां देते थे, खल्लास कर देंगे, सपारी ले लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, उसकी सपारी उठा ली, उसका हमने वो जिसे कहते हैं उसकी फील्डिंग खड़ी कर दी। जो इंडियन थर्ड ग्रेड किस्म की मूवीज़ थी जहां ये डायलॉग बोले जाते थे, ये डायलॉग सरेआम बोले गए। और CTD ने यकीन करे ऐसे ऐसे लोग बंदे बना दिए कि बंदे को लगता था कि शायद वो कोई प्रैंक कर रहा है। काशिफ ज़मीर को आप ले लें, इसके अलावा डाला कल्चर आप ले लें, फिर आप ज़फ़र सुपारी ले लें, फिर आप ताजी खोखर ले लें, उनको तो मौलाना फजलुर रहमान के कदमों पे बिठा दिया। ताजी खोखर जो कहा करते थे कि फ़लाँ शख्स ने अगर इतने घंटे में तौबा ना की, इतने घंटे में उसने माफ़ी ना मांगी, तो मैं उसको निशान इबरत बना दूंगा। यहाँ मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, यहाँ मैं वो बिहेवियर बता रहा हूँ जो हमारा माशरा अडॉप्ट कर रहा था टिकटॉक पर। सिद्धू मूसेवाले के गाने, बाल लंबे, गनमैन, एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया था कि लगता था कि शायद हमारे घर के बाहर भी ये गनमैन फिर रहे हैं, हमारे घरों के बाहर ये डाले फिर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं CTD को सैल्यूट करता हूँ। अच्छा, अब इस वक्त CTD के मुतल्लिक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। वो खबर ये है कि गाज़ियाबाद लाहौर में, ये डिफेंस के पास इलाका है, एक बूढ़ी माँ बैठी है एक सब्ज़ी की दुकान में, तस्वीर में आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक बेशरम और जालिम शख्स वहाँ आता है, वो माँ जी के कानों से बालियाँ ज़बरदस्ती उतार के ले जाता है और उनके कान ज़ख्मी हो जाते हैं, शदीद ज़ख्म आते हैं, वाउंडेड हो जाती हैं और उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। इस पर फिर मुतलका पुलिस ऑफिसर्स एक्टिव होते हैं, उन मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए वो थाना जो मनावा है उस साइट पर रेड करते हैं। लेकिन रेड के दौरान रास्ते में 2 मुल्जिमान पुलिस पर हमलावर हो जाते हैं और फिर पुलिस जवाबी हमले में उन दोनों मुल्जिमान को अल्लाह के ज़ूर पेश कर देती है। और उनमें से एक वो है जिसने उस माँ जी के कानों से ज़बरदस्ती बालियाँ उतारी। तो यहाँ तो मैं CTD को सैल्यूट पेश करता हूँ, क्योंकि अगर आज इनका हाथ ना रोका गया इस बदमाशी के कल्चर को, तो यकीन करें मेरे और आपके बच्चे स्कूल क्या घरों में भी महफूज नहीं होंगे। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। एक तो महंगाई है, बेरोज़गारी है, ऊपर से ये टिकटॉक कल्चर है, तीसरी बात हराम मुंह को लग गया है, शॉर्टकट हमारी यूथ ढूंढती है। तो फिर वो संजय दत्त तो खलनायक, तो खल्लास, सुपारी ले ली, इसकी फील्डिंग खड़ी कर दी। तो इस तरह का कल्चर, चेने पहन के, ऊपर से शान की मूवीज़ ने भी, पहले सुल्तान रही साहब अल्लाह गरीके रहमत करें, बाद में शान साहब आ गए। वो यूथ जो मैट्रिक पास नहीं है, 2,70,00,000 बच्चा आपका बाहर है, उसको आपने किस काम पे लगा दिया। तो यहाँ तो ये शुक्र है कि CTD मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा वाक़या होता है जो बड़ा पेनफुल है, और नजम वली खान, उनको कौन नहीं जानता, इवन कि उनकी यूजुअली जो ट्वीट होती हैं वो हमेशा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की फेवर में होती हैं, और प्रो गवर्नमेंट सहाफ़ी आजकल उन्हें कंसीडर किया जा रहा है या नहीं है, ये फैसला आपने करना है। उन्होंने एक ट्वीट किया, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ट्वीट में कहते हैं कि आप मुझे अच्छा कहें या बुरा, मैं CTD के जाली पुलिस मुकाबलों का मुखालिफ हूँ। आगे वो लिखते हैं, पंजाब पुलिस के SHO ने अपने बरतानिया पलट दोस्त के साथ मिलकर पुलिस टीम के हमरा उम्र कैद भुगत कर जेल से रिहा होने वाले शहरी को कसूर से उठाया और फैसलाबाद ले जाकर माथे पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। और न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक 2 MPs भी इसमें इन्वॉल्व हैं ताकि प्रेशराइज किया जाए अफेक्टेड पार्टी को। आगे वो ये लिखते हैं, अगर हम हुकूमत और सोसाइटी के खैर ख्वाह हैं तो हमें गूंगा, बहरा और अंधा बनकर नहीं रहना चाहिए। सिर्फ अंदाज़ा लगा लें जो वाक़यात मीडिया और सोशल मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो रहे वो कितने ज़्यादा होंगे। ये तो एक वाक़या हो गया है जो रिपोर्ट हुआ है, जो मैंने आपके सामने रख दिया हुआ है। फिर वो मज़ीद आगे लिखते हैं कि इन वाक़यात से पुलिस की दरिंदगी का आलम क्या होगा। तो व्यूअर्स, ये 2 सिचुएशन है। एक जगह इस ट्वीट के मुताबिक कि जाली पुलिस मुकाबले में
قصور میں رہنے والا شخص پولیس کی درندگی کا نشانہ بن گیا، لیکن دوسری طرف جو غازی آباد کا وقوع ہے اس میں ہمارے دل سے سی ٹی ڈی کے لیے دعا نکل رہی ہے۔ جس طرح پنجاب میں ڈالا کلچر، سپاری کلچر، وہ چینوں پہننے والا کلچر اور سدھو موسے والا کلچر، سنجے دت کلچر ختم کیا گیا ہے، وہ بھی بڑا اپریشیٹیبل ہے۔ جس طرح جو انکاؤنٹر ہو رہے ہیں ان ڈاکوؤں کے اور ان لوگوں کے جو اغوا برائے توان میں ملوث ہیں، اس کی بھی ہم حمایت کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات یہ قابل مذمت ہے۔ تو میرا خیال ہے پنجاب پولیس کو، سی ٹی ڈی کو اپنے اندر سے جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو نکالنا ہوگا، ورنہ اس وقت جو ان کی پرفارمنس ہے وہ اپ ٹو دی مارک ہے۔ پاکستان میں آپ عدالتوں میں لے جاتے ہیں ملزمان کو، بھائی کون گواہی دیتا؟ کوئی ڈرتے ہوئے گواہی نہیں دیتا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ ایک شخص ہے، مجھے کوئی چلتے چلتے مجھے ہٹ کر دے، آدھی دنیا میری ویڈیو بنا لے، لیکن کورٹ میں جا کے کوئی یہ گواہی نہیں دے گا کہ بلال شفیق فلاں جگہ رپورٹنگ کر رہا تھا، فلاں بندے نے آ کر اس پہ ہٹ کیا ہے، وہ ڈرے گا؟ تو پاکستان میں پھر سی ٹی ڈی یوزلی یا پنجاب میں جو کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے، لیکن اس طرح کی جو مقابلے ہیں، جو قصور والا واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ سی ٹی ڈی کو اپنے اندر سے کالی بھیڑیں جو ہے نا ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا بھی کلا کما کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان میں یا پنجاب میں، جو اس وقت پنجاب میں ایکٹیو ہے، لوگوں کو پولیس پر اعتماد ان کا بحال ہو، یہ میری ریکویسٹ۔ اور ویئرس آج کی جو دوسری خبر ہے وہ ہے عالیہ حمزہ ملک کی 5 سال کی سزا اور سلمان اکرم راجہ کی خوشی۔ یہ ٹویٹ کی ہے فواد چودھری صاحب نے، وہ سسٹم کے کافی قریب ہیں اور اندر کی خبریں بھی جانتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے علم میں ہو ان کی ٹویٹ کو آپ پڑھیں، پہلے میں ان کی ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عالیہ حمزہ ملک کو جو سزا دی گئی ہے اس سے سلمان اکرم راجہ کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ کو یاد ہو، آج سے تقریباً 2-2.5 ہفتے پہلے عالیہ حمزہ ملک اور سلمان اکرم راجہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات اور ٹویٹ کرتے رہتے سوشل میڈیا پر، بلکہ سلمان اکرم راجہ نے ایک جگہ تو کھڑے ہو کے عالیہ حمزہ کی خوب کلاس لی تھی، خوب کرٹیسائز ان کو کیا تھا۔ اس کے بعد پھر فرضی جو لفظ آ جاتے ہیں، جو فارمیلٹی ہوتی ہے کہ جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہم نے پارٹی کے کاز کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے، یہ لفظ جو ہوتے ہیں نا ود ڈیو اپالوجی، اس میں منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب کیا سلمان اکرم راجہ جو ہے عالیہ حمزہ ملک کو 5 سال قید ہو جاتی ہے وہ خوش ہوں گے؟ اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے، اگر عالیہ حمزہ ملک کو قید ہو رہی ہے تو جو پی ٹی آئی کی سیکنڈ سینئر لیڈرشپ، جو نائب چیئرمین پی ٹی آئی کے یا وائس چیئرمین پی ٹی آئی کے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے، دوسری دفعہ ملا ہے۔ فیصل آباد اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، سرگودا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے فیصلہ دیا اور لاہور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، لیکن اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو ریلیف ملا ہے۔ بلکہ آج تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج منظر علی گل نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو لکھ دیا کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کسی اور واقعے میں ملوث نہیں ہیں تو ان کو رہا کر دیا جائے۔ یہ باقاعدہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج کی طرف سے انسٹرکشن جاری ہوئی ہیں۔ اچھا، اب شاہ محمود قریشی اگر باہر آتے ہیں تو کیا سلمان اکرم راجہ یا جو ہیں بیرسٹرز گوہر اور جو دیگر پارٹی کی لیڈرشپ ہے، کیا وہ اتنی انفلوئنشل رہے گی؟ قطعاً نہیں رہے گی۔ لیکن شاہ محمود قریشی کا باہر آنا الٹیمیٹلی ان کے متعلق سسپیشنز بھی کریٹ کر دے گا کہ یہ ڈیل کر کے آئے ہیں، ان کو کوئی سزا کیوں نہیں ہو رہی۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کے اندر ایک معتدل آواز ہیں، اور ایسی آواز جو جوڑنے کی بات کرے، جو خان کے متعلق بھی، اس کی رہائی کے متعلق بھی بات کرے اور سٹنگ کی اور ٹیبل ٹاک کی بھی بات کرے، تو وہ آواز شاہ محمود قریشی کی ہے۔ تو اگر شاہ محمود قریشی باہر آ جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سنبھال لیتے ہیں، گو کہ وہ خان کا ریپلیس نہیں کر سکتے، وہ خان کا متبادل نہیں ہے، پوری پی ٹی آئی خان کی متبادل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت خان کی متبادل نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت کی وکلا پر مبنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ ان سے بہتر ڈیل کر سکیں گے پی ٹی آئی کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنے میں۔ جہاں تک عالیہ حمزہ ملک کی بات ہے، وہ ایمرجنگ لیڈر ہے، اور جو ایمرجنگ لیڈر ہوتے ہیں وہ بلنٹ ہوتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، وہ ود ان شارٹ اسپین آف ٹائم بڑی لیڈرشپ کو بھی ریپلیس کر دیتے ہیں۔ تو پاسبلٹی ہے کہ سلمان اکرم راجہ کو عالیہ حمزہ ملک کی جو خان کے متعلق پالیسی ہے کہ باہر نکلو، خان کو لاؤ، ریزرویشن وہ رکھتے ہوں۔ تو یہ ہو گئی ٹویٹ کی بات۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے 14 اگست کو احتجاج نہیں کرنا، ہم نے خان کی رہائی کو لے کر کوئی بات نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہے۔ ایز اے جرنلسٹ میں اس کو بہتر فیصلہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ اول تو ان سے نکلا نہیں جاتا۔ دیکھیں نا، 500 بندہ مجھے بتائیں کبھی یہ نکال سکیں؟ ابھی انہوں نے
5 اگست کی بات کی، لاہور میں 500 بندہ نہیں تھا سوائے وکلا کے، اس پہ میں نے پروگرام بھی کیا تھا. تو جب یہ نکل نہیں سکتے، جب یہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، جب یہ خود ڈس انٹیگریٹ ہوئے ہوئے ہیں، ایون کہ خان کی بہنیں جو ہیں وہی ہمیں ڈیالہ جیل کے باہر نظر آتی ہیں، تو ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی پاکستان کے لیے 14 اگست کے جھنڈے تلے یا 14 اگست کے نعرے تلے یہ باہر آ سکتی ہے، یہ اپنی اسٹرینتھ شو کر سکتی ہے. یہ پاکستان سے، پاکستان کے کاز سے، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ سے اپنی سپورٹ شو کر کے کچھ نہ کچھ میرا خیال ہے ایک اپنا جو سافٹ امیج ہے اس کو بحال کروا سکتی ہے. خان کے لیے اگر یہ کہیں جی ہم نے باہر آنا ہے، ان کے پاس ہے ہی نہیں، کیپیسٹی نہیں ہے، وہ تو ختم ہو گئی ہے. تو اس طرح کا کم از کم یہ ایک شو کر کے کہیں نہ کہیں اپنی پریزنس شو کر سکتے ہیں. ورنہ تو ان کے متعلق اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فارغ ہو گئے ہیں، ان کے پاس 400 بندہ نہیں ہے کہ یہ پنجاب سے نکال لیں. فیصلہ ہم اس سے بہتر کر سکتے ہیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ اچھا ویئرس، اس کے ساتھ جو اگلی خبر ہے، ایک گیلپ سروے آیا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو مسلم لیگ کی یا موجودہ حکومت کی جو پالیسی ہے اس پہ جو تاجر ہیں انہوں نے 46% جو تاجر ہیں انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا یہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، پچھلی حکومتوں سے اچھا پرفارم کر رہے ہیں. 46% جو تاجر کمیونٹی ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. ہمیں تو اچھا سوچنا چاہیے، پازیٹیو سوچنا چاہیے کہ ہماری معیشت کا بھیا چلے. بینگ اے جرنلسٹ میں تو کہوں گا اللہ کرے یہ سچ ہو، لیکن ایک ایسی حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اس بٹر ریالٹی کو میں کیسے جھٹلا سکتا ہوں کہ ابھی مہینہ نہیں ہوا بلکہ 20-25 روز پہلے، میکسیمم 2-2.5 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے تاجروں نے لاہور اور کراچی اور دیگر اضلاع میں ہڑتال کی جو کامیاب ترین ہڑتال تھی. ٹیکسز کو لے کر، حکومتی پالیسیز کو لے کر اور بہت سارے جو ایشوز تھے اس کو لے کر جو تاجروں نے ابھی چند دن پہلے ہڑتال کی ہے، اس میں تو لاہور میں تقریباً مکمل شٹر ڈاؤن تھا. لاہور کو تو میں نے خود کور کیا تھا، مجھے ایک دکان اوپن نظر نہیں آئی. 2.5 یا 3 ہفتے ہوئے ہوں گے اس ہڑتال کو ہوئے. میرے ذہن سے ڈیٹ ایگزیکٹلی نہیں مجھے یاد، لیکن آپ کو یاد آ گیا ہوگا. تو پھر جب ایک ہڑتال 3 ہفتے پہلے کامیاب ہو رہی ہے تو 3 ہفتوں میں ایسا حکومت نے کیا کر دیا کہ جو تاجر کمیونٹی ہے وہ کہہ رہی ہے جی حکومت 46% بہتر، جو 46% تاجر کمیونٹی ہے یا جو سروے آیا وہ کہہ رہی ہے حکومت بہترین پرفارم کر رہی ہے. اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے، آپ کے پاس اگر اس کا جواب ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.